السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، طہارت کے عنوان کے تحت آج کی اس مختصر نشست میں ایک اور ذیلی موضوع پہ میں بات کروں گا۔ اکثر ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کو بار بار پیشاب کے قطرے آنے کا یا پھر ریح کے خارج ہونے کا مرض لاحق رہتا ہے، تو اس صورت میں کیا وہ عبادت کو جس کے لیے وضو ضروری ہے ترک کر دیں یا اس کو جاری رکھیں؟ شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ جس شخص کو پیشاب کے قطرے آنے کا مرض لاحق ہو یا ریح کے بار بار اخراج کا مرض لاحق ہو، اس کے لیے فقہاء اور محدثین کا یہ موقف ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے اور پھر اس وضو کے ساتھ نہ صرف ایک فرض نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے بلکہ اس سے متعلقات جو سنتے ہیں ان کو بھی ادا کر سکتا ہے، اور پھر اگلی نماز کے لیے وہ تازہ وضو کرے گا۔ اس موقف کی بنیاد کے جس پر اس رائے کو فقہاء محدثین نے قیاس کیا ہے، صحیح البخاری میں حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ واقعہ ہے کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کے یہ شکوہ کیا کہ مجھے کثرت سے خون آتا ہے اور کسی وقت یہ بند نہیں ہوتا، تو کیا میں نماز کو ترک کر دوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ حیض کا خون نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نماز کو ترک کر دیا جائے، بلکہ یہ ایک رگ خون ہے کہ جو بہہ پڑتی ہے۔ مخصوص ایام میں تو نماز ترک کی جا سکتی ہے، اگر خون بدستور جاری رہے تو پھر غسل کر کے نماز ادا کرنی ہوگی۔ حدیث کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ پھر تجھے ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا۔ معزز ناظرین، یہ روایت صحیح البخاری میں کتاب الوضو میں موجود ہے۔ خاتون کو ایام حیض کے ختم ہونے کے بعد بھی اس طرح سے خون کا جاری رہنا، اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بے وضو ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس خاتون کو استحاضہ کا مرض لاحق ہو، اسے ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرنا ہوگا اور اس سے صرف ایک نماز کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ تو فقہاء محدثین نے اسی روایت پر قیاس کرتے ہوئے اس مسئلے کا حل پیش کیا ہے کہ اگر کسی مرد کو، کسی نوجوان کو، کسی شخص کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں یا پیشاب کرنے کے بعد جو ہے قطرات آتے ہیں، جاری رہتے ہیں، یا پھر ریح کا اخراج ہوتا ہے باوجود اس کے کہ اس نے رفع حاجت کی لیکن اس کو اس سے چھٹکارا میسر نہیں، تو پھر وہ ہر فریضے کے لیے تازہ وضو کرے اور اس سے وہ ایک فرض نماز اور اس کے ساتھ جو متعلق سنتے ہیں ان کی ادائیگی کر لے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائیں گے۔ آج کی نشست میں محترم ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔